إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اسلام کے 5 ارکان ہیں جیسا کہ معروف ہے، اور ایمان کے 6 ہیں. اور ایمان کے 6 ارکان تو عموماً ہمیں بچپن میں سکھا دیے جاتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. ایمان کے ارکان تو سکھلا دیے، لیکن یہ ارکان کیا ہیں، ان کا معنی و مفہوم کیا ہے، ان ارکان کا تقاضا کیا ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں سکھلایا جاتا. اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کثرت ایسی ہے کہ جنہیں معلوم بھی نہیں. آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، بس اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ ہے ایک رکن اور بات ختم. اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کیا ہے، کوئی معلوم نہیں. اسی طرح باقی ارکان کا بھی حال ہے. اور اسلام کے 5 ارکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے. جبرائیل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ کر، جیسے آدمی اتحیات بیٹھتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ رانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے چند سوالات کیے. یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. پہلا سوال ہی یہ کیا، مل ایمان اخبرنی عن الایمان. آپ نے ایمان کے ارکان بتائے. پھر سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، آپ نے اسلام کے 5 ارکان بتائے. پھر سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. تو آپ نے احسان کا معنی مفہوم بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں اور آپ کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دوسرا درجہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتا. نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری حرکات کو تھوڑا ساتھ بیٹھ کے دیکھ لے، پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. 5 ارکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے آدمی کو بتائے، جس آدمی کا وصف بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. شدید و بیاض الثیاب، بڑے اجلے سفید کپڑے، شدید و سواد شعر، انتہائی سیاہ کالے بال، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان نہیں نظر آتا. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا.
جب سوال کر لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دے دیے، آخری سوال کیا، کہا قیامت؟ آپ نے فرمایا مل مسئول بعلم من السائل، نہ مجھے معلوم ہے نہ تجھے معلوم ہے۔ قیامت کے بارے میں سائل کو بھی پتہ نہیں، مسئول کو بھی پتہ نہیں۔ تو کہا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے۔ آپ نے کچھ نشانیاں بتائیں، معروف حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے، وہی ارکان صحیح بخاری و مسلم کی دوسری حدیث میں بھی موجود ہیں، جو بڑی مشہور ہے، بنی الاسلام علی خمس۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلا اللہ کی ذات پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اللہ کی الوہیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اور دوسرا رکن نماز قائم کرنا و اقام الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی ادائے نماز کا ذکر نہیں کیا، لفظ ادا اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اقامت کا ذکر کیا۔ اقامت نماز کیا ہے؟ جب چاہے نماز پڑھ لی، جب چاہے قضا کر لی، جی چاہا کو مہینہ پڑھ لی، جی چاہا 2-3 مہینے چھوڑ دی، یہ نماز ہے۔ اقامت نماز ہے آدمی نماز کا پوری طرح پابند ہو، اور جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر اس کے اوقات میں فرض ہے۔ 5 اوقات مقرر فرمائے، ان 5 اوقات میں نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے میں 2 وقت میں 5 نمازیں، یا پھر شیعہ کی طرح اور ایک وقت شامل کر لیا، 3 وقت میں 5 نمازیں۔ معلوم ہے شیعہ کی 3 وقت میں 5 نمازیں ہیں، ظہرین، ظہر اثر کٹھی، اور عشاءین، مغرب اور عشاء کٹھی، اور فجر الگ۔ 3 اوقات میں 5 نمازیں۔ ہماری اہل سنت کی نہ 3 اوقات میں ہوتی ہیں، نہ 2 میں، نہ 4 میں، ہماری 5 اوقات میں۔ اگر 5 اوقات میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے تو یہ ہے اقامت صلاۃ۔ ایمان، دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن بعض احادیث میں ہے رمضان کا روزہ رکھنا، اور بعض میں ہے وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اس پر جو کہ حج کی طاقت رکھتا ہے۔ اور طاقت کیا ہے اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اور رمضان کا روزہ کسی میں پہلے ہے، کسی میں بعد ہے، اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو رمضان کا روزہ یہ نہ اس میں خرچ آتا ہے، نہ ہنگ، نہ پھٹکڑی، بلکہ اگر سنت کے مطابق روزہ رکھیں تو کچھ بچت ہوتی ہے، لیکن ہماری بچت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو اجاڑا ہو جاتا ہے۔ سارا سال بجٹ بنائیے، ہر مہینے کا بجٹ سامنے رکھ لیجئے، رمضان کا رکھ لیجئے، اور بڑے شوق سے جو چیزیں سال بھر نہیں کھائیں رمضان میں ضرور کھائیں گے، اور افطاری سے لے کر سحری تک کھاتے ہی رہیں گے۔ ایک روایت ہے سومو تصحو، روزے رکھو تندرست رہو، صحت مند رہو۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں گے رمضان میں عموماً زکام ہے، کیوں؟ اتنا کھا رہے ہیں، ٹھنڈے پہ گرم پہ ٹھنڈا، صحت کہاں سے آئے گی؟ اور کافروں کی جو بعض رپورٹس ہیں ان میں یہ بات کافروں نے مان لی کہ اگر سال میں 20-30 دن، یعنی ان کے یہاں تو چونکہ رمضان ہے نہیں نا،
اگر سال میں 20-30 دن آپ روزے کی شکل میں کچھ کھانا پینا بند کر دیں، 12 گھنٹے روزانہ کچھ نہ کھائیں 1 مہینہ، تو بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ فریضے کی شکل میں دیا۔ پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیں، نہیں ہے تو اللہ رب العزت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ پہلے اللہ 100 ریال دیتا ہے اور پھر یہ نہیں کہتا کہ 100 روپے زکوٰۃ شروع کر دو۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 2000 ریال آج کل، 2-2.5 ہزار۔ جب تک 2-2.5 ہزار ریال نہیں ہوگا زکوٰۃ شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور اب اگر اللہ نے 5000 دیا ہے، 10,000 دیا ہے، 1 لاکھ دیا ہے، 1 لاکھ اللہ نے دیا، اس میں سے 2,500 دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے۔ لو جی 2,500 ہمارے 2,500 فقیروں کو دینے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو 1 لاکھ پہلے دیا، سال تمہارے پاس پڑا رہا، اور سال گزرنے کے بعد کہا کہ اب 250 فقراء مساکین میں 2,500 فقراء مساکین میں دے دو۔ ہے تو دو، نہیں ہے کچھ نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس رکن کا جس کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے، وہ ہے حج۔ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آدمی اللہ کے گھر کا حج کرے جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے، اور یہ حج ساری عمر میں 1 مرتبہ ہے۔ نماز کی طرح نہیں، زکوٰۃ کی طرح نہیں، روزے کی طرح نہیں، ساری عمر میں 1 مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج مرہ، حج 1 مرتبہ ہے۔ فمن زاد فتطوع، جو زیادہ کرے گا اس کا وہ حج نفل ہوگا۔ اور نفل بھی پچھلے دنوں میں ذکر کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفل کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، ان عبدا صححت له جسمہ ووسعت علیہ فی المعیشہ، میں نے اپنے بندے کو جسم میں تندرستی توانائی دی، صحت مند رکھا، اس پر معیشت میں وسعت، مال دیا، دولت دی، پیسے دیے۔ تمضی علیہ 5 اعوام لا یافد الیہ، 5 سال اس کو گزر جاتے ہیں یہ میرے پاس نہیں آتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ میرے پاس نہیں آتا۔ یہ نہیں کہا کہ مکہ میں نہیں آتا، یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کی طرف نہیں آتا، فرمایا لا یافد الیہ، یہ میری طرف نہیں آتا۔ تو گویا حج جو ہے وہ مکہ کی طرف کا سفر نہیں، حج اللہ کی طرف کا سفر ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الوفد ثلاثہ، 3 لوگ اللہ کے مہمان ہیں، ان 3 لوگوں میں سے مجاہد فی سبیل اللہ، عمرہ کرنے کے لیے جانے والا اور حج کرنے کے لیے جانے والا، یہ مہمان ہیں اللہ کے۔ اور ضیوف الرحمن تو آپ دیکھتے ہیں نا، ابھی شروع ہو جائے گا سڑکوں پہ ہر جگہ ضیوف الرحمن، ریڈیو ٹیلی ویژن یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں۔ وفد الرحمن ہے اصل حدیث میں جو اللہ رب العزت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان فرمائے ہیں، وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کا وفد، اللہ کے مہمان 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے مہمان بننا ہے، ساری عمر میں 1 مرتبہ اللہ دولت دے تو 5 سال کے بعد جاتے رہو، لیکن تطوع۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ صحابی کہتا ہے اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کریں؟ جیسے روزہ ہر سال ہے، زکوٰۃ ہر سال ہے، تو کیا ہم حج بھی ہر سال کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، 3 مرتبہ صحابی نے دہرایا،
بار بار کہہ رہا ہے، آپ خاموش ہیں۔ یا رسول اللہ ہر سال، یا رسول اللہ ہر سال، یا رسول اللہ ہر سال، آپ خاموش ہیں۔ اور بالآخر آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، ایک لفظ کہہ دیتا، تمہارے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے۔ ہر سال کہاں کرتے؟ ہمارے یہاں تو ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے 10 سال 15 سال سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، گھر والوں کا پیٹ کاٹ کر، اپنا پیٹ کاٹ کر، بچوں کا پیٹ کاٹ کر، تھوڑے بہت ہر مہینے، ہر سال، ہر جمع کر رہے ہیں۔ 10 15 20 سال لوگ پیسے جمع کرتے ہیں کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے۔ کچھ کی قسمت میں حج ہوتا ہے اور کچھ کی قسمت میں حاجی بغیر حج کیے ہی حاجی، نیت کر رکھی ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نیکی کی نیت کر لے تو اللہ ایک نیکی اسی وقت لکھ دیتا ہے، اور جب کر گزرے تو پھر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اور بھی زیادہ دے، واللہ واسع علیم۔ کچھ لوگ وہ ہیں، اور سلف صالحین امت، آج تو سواریاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بسیں ہیں، کاریں ہیں، سلف صالحین امت پیدل چل کر دنیا بھر سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور حج بھی کس طرح؟ اپنے ملک سے نکلے، مزدوری کی، تھوڑا بہت پیسہ اکٹھا کیا، اگلے جس علاقے میں آئے وہاں آ کے 2 4 10 دن مزدوری کی، آگے کا خرچہ بنایا، آگے چل دیے۔ ایک وہ لوگ تھے اور ایک ہم ہیں، جدہ کے اندر رہ کر، مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر، آج تو یہ مہر کا مسئلہ آ گیا نا کہ چلو جی ٹھیک ہے 5 سال سے پہلے ہم کر نہیں سکتے، سرکاری طور پر منع ہے، مہر کو تو ابھی 4 سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کی حکایتیں موجود ہیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال لوگ مکہ میں رہے، حج نہیں کیا۔ قسمت کی بات ہے نا یہ بھی۔ اللہ رب العزت جس سے توفیق دے، اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو، بندے کے اندر تڑپ نہ ہو، بندے کا خواہش نہ ہو، بندے کی نیت نہ ہو، تو پھر اسے توفیق بھی کیسے ملے گی؟ جدہ مکہ میں 20 سال رہ کر وہ حج نہ کرے، اس سے بڑا بد قسمت انسان بھی کو ہوگا۔ اور باہر کی دنیا سے آنے والے تو باہر کی دنیا میں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، عرب، سعودی، مدتیں گزر گئی، جوانی، شادی، سارا کچھ ہو رہا ہے، بچے، اور حج کا پوچھے تو کہا نہیں ابھی نہیں کیا، کرنا ہے۔ ایک وہ ہیں جو 10 20 سال پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں کہ حج کرنا ہے، اور پیدل حج کیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے سارے وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود حج کے لیے پارٹیوں میں جائیں گے، سروس کے لیے ڈیپوٹیشن نکلا ہے وہاں جائیں گے، ساری دنیا گھومتے پھریں گے، لیکن مکہ تک جانے کی توفیق نہیں۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، اور جس نے ایک رکن کا بھی انکار کیا، ایک تو ہے کہ سستی کی وجہ سے وہ حج نہیں کر رہا، اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اور دوسری حدیث میں ہوتا ہے تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، فرض حج ادا کرنے میں جلدی کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يورد له من مرض أو عذر، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کئی سال تم اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے، اگلے سال کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ تم ایسے بیمار ہوئے کہ حج کرنے کے لائق نہیں رہے، کوئی اور ایسا عذر آ گیا سامنے کہ حج کے لائق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے حج کر لو۔
اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ آج ہر طرح کے وسائل مہیا ہیں، موجود ہیں، گاڑیاں، جہاز، اس کے باوجود ٹرالی لے کے پیدل حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں، وسائل سواریوں کی کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود وہ پیدل حج کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نظر مان لی، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نظر مان لی کہ میں پیدل حج کروں گا۔ اب تھوڑا بہت چلا، عمر کا حساب تھا، چلنے سے ٹانگیں تنگ آ گئیں۔ اب اس کے بیٹے ہیں دائیں سے بائیں سے پکڑے ہوئے سہارا دے کے لیے چلے جا رہے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں کبھی چلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے بزرگ کو، کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ نظر مان رکھی ہے کہ میں پیدل حج کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ غنی عن تعذیب ھذا نفسہ، اللہ اسے اس کی جان کو، اس کا اپنی جان کو خود عذاب دینا، اللہ اس سے غنی ہے۔ اللہ کو اس کے اپنی جان کو عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے حکم فرمایا کہ اسے کہو سواری پہ سوار ہو، نظر کا کفارہ دے اور سوار ہو کر حج کرے۔ آپ نے اس حالت میں بھی کہا کہ پیدل نہیں، اسے کہو کہ سواری پہ سوار ہو کے حج کرے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، جو بھی ہے۔ اور آج سارے کچھ کو چھوڑ کر ایک آدمی ٹرالی لیتا ہے، ساری دنیا کا میڈیا کوریج دے رہا ہے، یہ سراسر ریاکاری ہے۔ اللہ رب العزت ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ پیسہ نہیں ہے، مان لیا، شوق ہے، پیسہ نہیں ہے، پیدل ہی آنا ہے، آ جائے، لیکن سارے وسائل ہوں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو عذاب دینے والی بات ہے۔ اور یہ وہ فریضہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ ادا کر لیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے حج کے مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا، اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے، فسوق، رفث، شہوانی حرکتیں، شہوانی باتیں، فسوق، گناہ، جدال، لڑائی اور جھگڑا، یہ کوئی کام نہ کرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، ہمارے بس میں بیٹھتے بیٹھتے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سیٹ میری ہے، نہیں جی یہ تو میری ہے، میں نے بک کرا رکھی ہے، میں نے یہ کرا رکھا ہے۔ بس میں حج کا ابھی آغاز بھی نہیں ہوا، صرف سفر کا آغاز کیا ہے، ساتھ ہی ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ان باتوں سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت اور کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کر آیا جیسے پہلے دن بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک آتا ہے۔ کام تھوڑا سا محنت والا ہے، اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی محنت والا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ آدمی پہلے دن دنیا میں آتا ہے تمام گناہوں سے پاک، اسی طرح حج سے لوٹ کے آتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں الحج العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ آج کیا، ایک 2 مہینے کے بعد کیا یا 4 مہینے کے بعد کیا، جب اللہ نے توفیق دی کیا، درمیان والے سارے گناہ ختم۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔
یعنی حج مبرور کی جزا تو سیدھا سیدھا ٹکٹ ہے جنت کا۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ اگر حج کے بعد واپس آئے اور اس کی کایا پلٹی ہوئی ہو تو سمجھے کہ اس نے حج مبرور کر لیا۔ کایا پلٹی ہوئی کیا؟ جھوٹ بولتا تھا چھوڑ دیے، غیبت نہیں کرتا تھا چھوڑ دیے، لوگوں پہ ظلم زیادتیاں کرتا تھا چھوڑ دیے، گناہوں کو چھوڑ دیا، نیکی کی طرف لگ گیا۔ یہ ہے کایا پلٹنا، یہ ہے حسین انقلاب۔ اگر کسی کی زندگی میں حج کے بعد یہ انقلاب آ جائے سمجھے اس کا حج مبرور ہے۔ بعض نے کہا کہ جس نے حج کے دوران کوئی گناہ نہ کیا اس کا حج حج مبرور ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اگر کسی کا دل حج کے بعد نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے، بتقاضۂ بشریت کا بھی گناہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا حج حج مبرور ہے۔ علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ عرب ممالک میں بھی بڑے معروف ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف، شیخ الحدیث اور مشکات شریف کی شرح مرآت المفاتی، شرح مشکات المصابی، عرب لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اتنی اہم شرح لکھی ہے۔ اور وہ اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا غور سے دیکھا جائے تو یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ حج مبرور یہ ہے، یہ ساری شامل ہیں۔ نیکی کی طرف طبیعت ہو جائے، آدمی کی کایا پلٹ جائے، آدمی حج کے دوران گناہ نہ کرے، رفث کسی طرح کی شہوانی حرکت نہ کرے، وہ جو حج کر کے آئے گا وہ اس کا حج حج مبرور ہوگا۔ اگر حج مبرور کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی سزا، اس کی جزا تو جنت ہی ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جزا جو ہے وہ تو جنت ہی ہے، یعنی وہ سمجھیں کہ جنتی ہو گیا اگر اس نے حج صحیح معنوں میں کر لیا۔ اور یہ حج تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں بدنی عبادت بھی ہے۔ بدنی عبادت دیکھو کتنا، منا جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، مدینہ بھی جا رہے ہیں، چلو حج کا حصہ نہ صحیح لیکن جاتے ہیں۔ بہت ساری بدنی عبادت ہے، بڑی مشقت ہے، لیکن اجر و ثواب اتنا ہے کہ آدمی گناہوں سے دھلا ہوا پاک صاف ہو کر آ جاتا ہے۔ مشقت ہے لیکن بدنی عبادت بھی ہے، اس میں مالی عبادت بھی ہے، اس میں زبانی عبادت بھی ہے۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ اور حج کے فضائل بہت سارے ہیں، ممکن ہے کہ ایک موقع پھر آئے گا تھوڑا حج کے قریب جا کے حج کے مسائل اور فضائل جو ہیں وہ دوبارہ ذکر کیے جائیں گے۔ میں صرف ایک بات فضائل کے سلسلے میں ذکر کر کے پھر میں حج کا مختصر طریقہ بیان کرتا ہوں۔ ایک حاجی اونٹنی پر سوار تھا، میدان عرفات میں ہے، احرام کی حالت میں ہے، اونٹنی سے گرا، گردن ٹوٹ گئی اور جان نکل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل دو، اسے غسل دو، ولا تحنطوہ، اسے کسی قسم کی کوئی خوشبو نہ لگاؤ، ولا تغطوا راسہ، اس کا سر بھی نہ ڈھانپو، یعنی کفن جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں نا، فرمایا کہ سر بھی نہ ڈھانپو، خوشبو بھی نہ لگاؤ، اسی طرح اس کو ننگے سر دفن کر دو۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اپنے اپنے حالات میں نکل رہے ہوں گے اور یہ قبر سے لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا نکلے گا۔ کتنا مقام ہے حاجی کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دست مبارک آگے کیا، کرو بیعت، تو ہاتھ آگے کر کے پیچھے کر لیا اس نے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے عمر؟ عمر صحابی ہیں،
اور آس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرلے درجے کے گستاخ ہیں، اتفاق کی بات۔ اور آگے پھر ان کا بیٹا بھی شابی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، یا رسول اللہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، میں بیعت کروں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کہا کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ میں بیعت کروں تو میرے سارے گناہ معاف کر دی جائیں، یعنی میں آپ سے بیعت کروں، اسلام لاؤں، اسلام قبول کروں تو میرے پہلے گناہ سارے معاف ہو جائیں۔ اسلام لانے کی خواہش بھی ہے اور اپنے پچھلے کیے ہوئے پر خدشہ بھی ہے کہ کہیں ان بھی نہ پکڑا جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ شرط رکھوں کہ میرے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تمہیں معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت سے بھی سارے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے فضائل ہیں اس کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حج کرنا کیسے ہے، حج مبرور ہوگا کیسے؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ حج ہمارا مقبول ہو، مبرور ہو، اللہ اس کو قبول کر لے، تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا حج سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت من استطاع الیہ سبیلا، حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ استطاعت حج کی کیا ہے؟ یہ کہ بندہ پہلے ملینر ہو جائے پھر حج کو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا من استطاع الیہ سبیلا، صحابی کہتے ہیں مس سبیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سبیل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، دو چیزیں، اس کے پاس زاد راہ ہو، راستے کا سفر اس کے پاس ہو، مہینہ لگے، 15 دن لگے، 2 مہینے لگیں، 2-3 مہینے لگا کرتے ہیں نا 4 پہلے بحری جہازوں کے زمانے میں، زاد راہ ہو اور اتنے وقت کا اس کے گھر والوں کے لیے خرچہ بھی ہو اور سواری ہو، بس۔ الزاد والراحلہ، راحلہ سواری اور زاد مشہور ہے زاد راہ۔ کوئی کروڑ پتی آدمی نہیں ہونا چاہیے حج سے پہلے، صرف یہ ہے گزارے کے لیے گھر والوں کے پاس بھی ہے، گزارے کے لیے اس کے پاس بھی ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس زاد اور راحلہ ہو۔ اگر عورت ہے تو اس کے لیے استطاعت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ محرم، جب تک عورت کے ساتھ اس کے محرم کے اخراجات نہیں ہوں گے اس پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ کر لے تو الگ بات ہے، اور کرتی آ رہی ہیں عورتیں۔ علماء نے کہا کہ اگر کسی کے پاس محرم دنیا میں عورت اکیلی رہ گئی، محرم ہے ہی نہیں، وہ حج کر لے لیکن حجۃ الاسلام صرف فریضہ۔ ہمارے یہاں تو ہر 2-4 مہینے کے بعد بیگ اٹھایا اور مکے جا رہے ہیں اور جا رہی ہوں، محرم بھی کوئی نہیں، باغیں چلی آ رہی ہیں عمرے کے لیے، فرض حج ایک مرتبہ ادا کر لے اور بس۔ یہ علماء کی ایک جماعت نے کہا، جبکہ اس پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ بعد نے کہا کہ نہیں، جب تک اس پہ حج فرض نہیں ہوتا رہنے دیں، پیسہ خرچ کرے ادھر ادھر، حج اس کے ساتھ محرم کا خرچہ ہوگا تب جا کے اس کا حج ہوگا۔ راستہ پرامن ہو، تیسری چیز، زاد اور راحلہ، عورت کے ساتھ محرم، دونوں کے لیے پرامن راستہ۔ آج راستے پرامن ہے یا نہیں؟ جہاز میں بیٹھے اپنے ملک سے پرامن ہے، پورے خلیج سے بسیں آتی ہیں، راستے پرامن ہیں۔ کبھی حاجیوں کو لوٹ لیا جایا کرتا تھا، آج الحمدللہ سعودی حکومت نے اتنے انتظامات کر رکھے ہیں، حتیٰ کہ گلف کی ساری حکومتیں، کسی کے لوٹے جانے کا، راستے میں کسی ڈاکو کے آنے کا کوئی خدشہ نہیں رہا۔ کبھی ایسا تھا حاجیوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک میں کبھی کبھی لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں۔ ایک پیر صاحب آ گئے، لگے تو میرا ذکر کر دیتے ہیں۔ پیر صاحب آ گئے، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مرید بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
پیر صاحب جلدی جلدی اٹھے، ایک ڈنڈا پکڑا اور ٹھا 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 مارنا شروع۔ سارے لوگ حیران کہ پیر صاحب کو کیا ہوا، حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مکہ کے قریب ایک حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اسے ڈاکوؤں نے لوٹنا چاہا، میں نے ڈاکوؤں کو بھگایا۔ پاکستان میں یا انڈیا میں بیٹھ کر ڈنڈے مارے مکے کے ڈاکوؤں کو، ڈاکو بھاگ گئے۔ اس گھر میں لڑکی جو بہو آئی تھی وہ کوئی عقیدے کی صحیح تھی، اس نے کہا اچھا، اپنے شوہر سے بات کی کہ میں تیرے پیر کو تھوڑا آزمانا چاہتی ہوں، اگر اجازت دو تو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے چاول پکائے، باسمتی لمبے لمبے چاول، سفید، اور جو بغیر کچھ نمک مرک ڈالے ہوتے ہیں نا، سادے سفید چاول۔ نیچے گھی ڈالا، گھی کے اوپر شکر ڈالی، شکر کے اوپر چاول جو ہیں وہ اچھے بھلے ڈال دیے۔ اب پیر صاحب کے سامنے پلیٹ گئی، وہ دیکھتے ہیں پلیٹ میں نہ گھی ہے نہ شکر ہے، تو کہتے ہیں، بھائی پنجابی میں ایک شعری نظم بھی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی میٹھا، کوئی گھی وغیرہ ڈالو، مرشد پھڑ لیندے ہو تو روٹی کی تمیز نہیں۔ یعنی پیر مان رکھا ہے ہمیں اور روٹی دینے کی تمیز نہیں ہے کہ روٹی کیسے دینی ہے۔ اب وہ گھر والا بھی سمجھ گیا، اور لڑکی کو تو معلوم تھا کہ یہ مکے کے پیروں کو کیسے مارتے ہیں، کتنے یہ ڈرامہ باز پیر لوگ ہوتے ہیں۔ اب لڑکے نے اب ڈنڈا اٹھایا اور وہ ڈنڈا پیر کو مارنا شروع کر دیا۔ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مکے کے ڈاکوؤں کو دیکھ لیا اور ڈنڈے سے مار کے بھگا دیے، اتنا نہیں دیکھ سکے کہ تمہارے چاولوں کے نیچے میٹھا بھی ہے اور گھی بھی ہے۔ یہ حال کبھی تھا، اب الحمدللہ راستے پر امن ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا۔ اور جہاں تک تعلق ہے روانگی کا، روانہ ہو جائے، جسمانی صحت تو ہوگی تو ظاہر ہے وہ بھی آج الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا۔ ایک آدمی چل نہیں سکتا، ویل چیئر ہے، ویل چیئر دھکیلنے والا دوسرا کوئی نہیں، اپنے ہاتھوں سے چلانے والا سلسلہ بھی ہے وہ بھی کوئی نہیں، تو الیکٹرک چیئر بھی نکل آئی، جسمانی مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اجازت ہے کہ اگر کسی کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو بھیج سکتا ہے، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل کی 4 شکلیں ہوتی ہیں اور چاروں کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے۔ مرد کی طرف سے مرد، عورت کی طرف سے عورت، مرد کی طرف سے عورت اور عورت کی طرف سے مرد، یہی 4 ہو سکتی ہیں نا۔ چاروں کا ذکر حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ایک عورت کہتی ہے یا رسول اللہ، بنی خصم کی عورت ہے، یا رسول اللہ ان ابی ادرکتہ فریضۃ الحج، میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، مالی طور پر وہ مالدار ہے، لیکن جسمانی طور پر پوزیشن یہ ہے انہ لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھا رہ سکتا، اگر اسے سواری پہ بٹھائیں گے تب بھی نہیں بیٹھا رہے۔ بعض لوگوں کی کمر جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی۔ افاحج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو فرمایا کر لوں۔ یہ 4 احادیث ہیں، چاروں میں الگ الگ قسم کا واقعہ موجود ہے۔ حج بدل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے حج بدل کرنے والا خود حج کر چکا ہو۔ کئی لوگ ہیں کئی سال تک انہوں نے اپنا حج نہیں کیا ہوتا، لیکن دوسروں سے پیسے بٹورتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ دوسرا تو حج بدل کے لیے خرچہ دے گا نا۔ اس نے 10,000 دیا، 5,000 میں حج کر کے آگے 5,000 کا مہینہ لگ گیا، ہفتہ لگ گیا، وہ جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی شبرما نام کے کہتے ہیں اللہم لبیک عن شبرما، اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، پوچھا من شبرما، شبرما کون ہے؟ تو کہتے ہیں اخ لی او قریب لی، یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، یا کہا کہ میرا رشتہ دار ہے۔ دوسرا سوال فوراً کر دیا، احججت عن نفسک، کیا اپنا حج کر چکے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما،
پہلے اپنا حج کرو اور اس کے بعد اگلی مرتبہ شیخ برما کی طرف سے حج کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج بدل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنا حج کر چکا ہو۔ بہر صورت حج بدل جائز ہے۔ اسی طرح علماء نے کہا کہ حج بدل جائز ہے تو عمرہ بدل بھی جائز ہے، لیکن پوزیشن یہی ہو عمرہ کرنے کے لیے بھی کہ کوئی سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو عمرہ کرا دو۔ اور ہمارے یہاں پیسے کی بچت کرنے کے لیے بڑا اچھا طریقہ نکلا ہوا ہے۔ اماں میں نے تیرا حج کر دیا، اماں تندرست و توانا ہے، اماں حج کر دیا، اماں خوش ہے کہ میرا حج ہو گیا، وہ بیچاری کو کیا معلوم ہے، جبکہ یہ حج نہیں ہوتا۔ اماں کو حج کراؤ۔ اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو خاص طور پر والدہ والد کو صرف عمرہ کرا دیتے ہیں۔ عمرے میں بیت اللہ دیکھا، مدینہ منورہ دیکھا، یہ سارا سفر کیا، اب عمرہ پہ خرچ آ رہا ہے پاکستان انڈیا سے میں ہے 2.5-2 لاکھ، اور حج پہ آتا ہے 13, 14, 15 لاکھ۔ اب عمرہ کرا دیا، وہ بیچارے بزرگ ہیں، وہ خوش ہیں، جی ہم نے اللہ کا گھر دیکھ لیا۔ جو فریضہ ہے، جس پہ پیسے خرچ آتے ہیں، وہ پیسے بچا لیتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ بھی چیٹنگ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ جو استطاعت رکھتا ہے جسمانی، اسے بلاؤ، اسے مکہ دکھاؤ، مدینہ دکھاؤ، وہ آئیں اور آ کے اپنا حج و عمرہ خود ادا کریں۔ حج پر روانگی کے لیے شرط ہے کہ آپ کا مال حلال ہو، آغاز میں مال حلال ہو۔ اگر رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، ان چیزوں سے حج کریں گے، حج قبول نہیں ہوگا، دعا قبول نہیں ہوگی، نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ رسولوں کو فرمایا پاک کھاؤ، ایمان والوں کو فرمایا پاک کھاؤ، اور ساتھ ہی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اشعث اغبر، دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، پراگندہ بال ہیں، پراگندہ لباس ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب۔ اب وہ ہاتھ اٹھا کے یا رب تو کر رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا پینا، مشربہ حرام، کھانا پینا حرام سے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، اور اس کی ساری غذا، سارا استعمال کا پیسہ حرام کا تھا، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ یعنی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس کا حج قبول ہو جائے گا، نمازیں قبول ہوں گی۔ سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنا مال حلال کا ہو، وہ حج کے لیے اس پیسے سے روانہ ہو۔ سود ہے، رشوت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان پیسوں سے حج نہیں ہوتا۔ سفر کے دوران، سفر شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں۔ کوئی کسی کا لینا دینا ہے یا لکھ کے دے دیں یا کلیئر کر کے جائیں۔ مال حلال سے حج کریں، اور ساتھ ہی راستے میں جاتے ہوئے کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور نمازیں قصر پڑھیں۔ ہمارا جھگڑا دوسرا یہ شروع ہو جاتا ہے، 2 4 6 10 کہہ رہے ہیں کہ ہم قصر کریں گے، دوسرے 2 4 6 10 کہتے ہیں نہیں جی ایئر کنڈیشن بس ہے، آرام دہ سفر ہے، ہم قصر کیوں کریں گے؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قصر کرنے کی اجازت ہے، موجود ہے یہ بات کہ آدمی قصر کر سکتا ہے سفر میں۔ سفر لمبا ہے، چاہے کتنا بھی با آرام کیوں نہ ہو سکے تو جمعرات کو سفر کا آغاز کریں صبح کے وقت، نہیں تو جب چاہیں کریں۔ سارے دن اللہ کے، سارے اوقات اللہ کے ہیں۔ اور جب سفر پر روانہ ہوں تو ظاہر ہے کہ سفر کی دعائیں ہیں۔ یہ چیزیں تو آج کل آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی عام کتابوں میں۔ گاڑی میں جب بھی بیٹھیں وہ دعائیں مانگ کے بیٹھیں، اللہ رب العزت کی حفاظت میں آدمی آ جاتا ہے۔ سفر کریں، اپنی اپنی میقات پر پہنچیں۔ میقات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، ان مواقیت پہ جا کے اپنا احرام کا سلسلہ شروع کریں۔ مدینہ منورہ کی میقات ہے ذوالحلیفہ، آج کل مدینہ منورہ کے اندر آ چکی ہے،
اور نجد کا کرن المنازل جسے سیل کبیر کہا جاتا ہے، ہمارے راستے میں وہ سیل کبیر آئے گا، اور شام کے لیے جحفہ، اور یمن کے لیے یلملم، اور ذات عرق ہے عراق والوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہن لہن ولمن عطا علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج او العمرہ۔ یہ جو میقات مقرر کیے ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو ان راستوں سے آئیں گے یا ان جگہوں سے آئیں گے، اور جو ان کے اندر ہیں وہ جہاں سے چاہیں احرام باندھے، حتی اہل مکہ تا من مکہ تا، یہاں تک کہ مکہ والے اپنے گھر سے احرام باندھیں اور حج کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ 5 میقات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، اور ہمارے راستے میں خاص طور پر جو آئے گا وہ سیل کبیر ہے جو بڑا مشہور ہے، اور احرام کی نیت جو ہے وہ اس طرح کریں گے اللہم لبیک کا عمرہ۔ 3 حج ہے نا، 3 میں سے اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے، اور افضل ترین حج بھی حج تمتع ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی کہ کاش لو استقبلت من امری مستدبرت، جن باتوں کا مجھے بعد میں علم ہوا ہے پہلے علم ہو گیا ہوتا، لما سقت الہدی، تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا بلکہ یہاں سے آ کے قربانی خرید لیتا، عمرہ کر کے حرام کھول دیتا۔ آپ کی اس تمنا کی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ افضل ہے تمتع۔ تمتع کیسے کریں گے؟ احرام باندھیں عمرے کا، جا کے عمرہ کریں، احرام کھول دیں، 8 تاریخ کو پھر احرام باندھیں حج کا، یہ ہوگا تمتع۔ اور حج قران، اگر کوئی قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہاں پرچی ہماری جیب میں ہے، نہیں، بکری جیب میں ڈال کے لے کے جائیں تو پھر حج قران کر سکتے ہیں، پرچی سے نہیں، بکری ساتھ لے کے جائیں۔ اب بکری تو پہلے وہاں موجود ہے اور پرچی آپ کی جیب میں ہے، قران کیسے کر لیں گے؟ اگر کسی نے بکری اپنے ساتھ لی ہے، طائف کے جدہ کے لوگ گاڑیوں میں ڈال کے اپنی بکریاں لے کے جاتے ہیں، پہلے بڑی بڑی دور سے لوگ لایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے اونٹ لائے تھے، آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے، دور دراز سے سواریوں میں لوگ لایا کرتے تھے، پیدل چلا کے لایا کرتے تھے۔ اگر کسی نے حج قران کرنا ہے تو بکری ساتھ لے کے جائے، اور وہ اپنی میقات سے کہے گا اللہم لبیک حجا و عمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں۔ اب یہ احرام نہیں اتارے گا، جا کے طواف کرے، صحیح کرے اور احرام کی حالت میں رہے، 8 تاریخ کو مینا چلا جائے اور احرام کی حالت میں رہے، 10 تاریخ کو چاہے 10 دن لگیں، 15 دن لگے، کم و بیش لگے، اس کو سارا وقت احرام کی حالت میں رہنا ہوگا۔ یہ ہے قران۔ اور تیسرا ہے حج افراد۔ حج افراد یہ ہے کہ آدمی میقات سے صرف حج کا احرام باندھے، اللہم لبیک حجن، اور اس کے بعد تلبیہ شروع کر دے۔ یہ وہ حج ہے جو تھوڑا ہلکا بھی ہے اور تھوڑا سستا بھی ہے۔ سستا یہ کہ اس پر قربانی نہیں ہے، واجب نہیں، اگر کوئی دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو اس کی مرضی۔ اور ہلکا اس لیے ہے کہ اس پر ایک صحیح ہے، 2 صحیح نہیں۔ قران اور حج افراد دونوں پر ایک صحیح کافی ہے، 2 کرے ثواب بڑھ جائے گا، لیکن کافی ہے ایک صحیح۔ کسی نے جاتے ہی طواف کے ساتھ صحیح کر لی، اس کو 10 تاریخ کو دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طواف کرے اور فارغ۔ اور وہ بہت رش کا دن ہوتا ہے، اس دن اگر کسی کو اتنی گنجائش مل جائے کہ طواف کیا فارغ ہو گیا، یقینی بات ہے کہ کافی ساری اس کو رعایت مل جائے گی۔ اس پر دونوں پر، لیکن تمتع والا حج بڑا، خرچہ بھی تھوڑا زیادہ، قربانی فرض، قران پر بھی قربانی فرض، لیکن تمتع والے کو صحیح بھی دونوں ہی کرنی ہوگی۔ جاتے ہی عمرے کی صحیح، احرام کھول دیا، اور 10 تاریخ کو یا جب بھی کرے گا اس وقت طواف کے ساتھ صحیح دوبارہ کرنی ہوگی۔ اس میں تھوڑی سی مشقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ہی اجر و ثواب والے ہیں۔ یہ نیت کر لے، اور احرام باندھنے کا طریقہ جو ہے وہ تو معروف ہے نا، غسل کریں، افضل نہ کریں تو صرف وضو کر لے،
پاک ہونے کی حالت میں وضو کر کے احرام باندھ سکتے ہیں. کسی کی طبیعت نہانے کو نہیں مان رہی، کوئی بات نہیں. مردوں کے لیے 2 چادریں. جوتا کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو ٹخنوں تک نہ پہنچے. ہمارے لوگ بڑے پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں جی جوتے میں سلائی ہے. حالانکہ وہ پلاسٹک کے جوتے میں سلائی کہاں ہوگی؟ سلائی تو ہوتی نہیں، وہ ڈیزائن ہوتا ہے. جوتے میں سلائی نظر آ رہی ہے. یہ جو پرس ہے اس میں سلائی نظر آ رہی ہے. بھائی صرف آپ کے شلوار قمیض پائجامہ اور بنیان یہ کپڑے ہیں جو سلائی والے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. آپ کا بیلٹ سلائی والا ہو کوئی بات نہیں، پرس سلائی والا ہو کوئی بات نہیں، جوتا سلائی والا ہو کوئی بات نہیں. اور جوتا چاہے کس قسم کا بھی کیوں نہ ہو، ٹخنوں سے نیچے ہے تو کوئی بات نہیں. بند ہے، چپل ہے. حج عمرہ کے لیے چپلیں تو بڑی اسپیشل ہو گئی، خاص ہو گئی ہیں. حالانکہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چپل ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ سستی ہوتی ہے، کہیں اتاری نکل گئے پھر نہیں لے لی. لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں اتاری اور دوسری طرف سے نکل گئے اور کسی کی پہن کے نکل گئے. یہ کام بھی نہ کیے، کیونکہ وہاں امانت داری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض لوگ ہیں کوئی بھی جی کوئی چپل ہی تھی، بھائی تم اپنی پہنو. وہ تمہارے سے ہو سکتا ہے کہ 1 ریال بھی زیادہ قیمتی چپل ہو، تو کیوں آپ کسی کو نقصان دیتے ہیں؟ لیکن کوئی بھی چپل استعمال کر سکتے ہیں، جوتا استعمال کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے. لیکن عورتوں میں آج کل یونیفارم بنا لی ہے احرام کی شکل میں، ایک ہی رنگ کا پورا لباس اور ٹوپی. اور بعض عورتیں جو ہیں وہ پی کیپ پہننا شروع ہو گئی ہیں. کہتے ہیں جی چہرے پر کوئی چیز لگنی نہیں چاہیے پردے کی شکل میں. اللہ کے نبی کے ساتھ عورتوں نے جب پی کیپ تھی ہی نہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ عورتوں نے حج کیا، وہ کہتی ہیں کہ ہم چہرہ ننگا رکھ کے چل رہی ہوتی. اگر کوئی غیر محرم لوگوں کا، اجنبی لوگوں کا قافلہ آتا تو ہم سر کا کپڑا گرا کے پردہ کر لیتے. پردہ ہونا چاہیے. ہمارے پاکستان انڈیا میں اتنا مشہور کر دیا گیا کہ حج میں کہیں کسی وقت کوئی پردہ نہیں، جو کہ بڑی غلط بات ہے یا غلط فہمی ہے. اور میرا خیال ہے کہ مولوی حضرات آپ دیکھیں ان کے ساتھ خواتین ہوں گی وہ پردے میں ہوں گی. یہ بھی تو ایک عجیب بات ہے کہ مولوی کی بیوی پردے سے حج کر رہی ہے اور آپ کی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ کہا جائے کہ پردہ نہیں ہے. اگر غیر محرم نہیں تو پردہ نہیں. غیر محرم اپنے لوگوں سے تو پردہ نہیں ہے نا. لیکن مکہ مدینہ میں کوئی جگہ ایسی ملے گی کہ آپ باہر نکلیں اور کوئی نہ ہو. مینا، مزدلفہ، عرفات میں ایسی کوئی جگہ ملے گی کہ آپ باہر نکلیں اور کوئی آدمی نہ ہو. لیڈیز کا خیمہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ پردہ نہ کریں، چہرے کو نہ ڈانپیں. لیکن جب باہر نکلیں گے تو چہرے کو ڈانپنا ہوگا. خواتین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا با پردہ. آج مولوی بے پردہ حج کراتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کروانا چاہتے ہیں. نقاب جس سے منع کیا گیا، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین. عورت نہ تو یہ نقاب باندھے جو اس طرح عربوں میں ایک نوز پیس ہے، ایسے ہے، پیچھے باندھا ہوا ہوتا ہے، یہ ہے نقاب، وہ نہ باندھے. ولا تلبس القفازین، اور نہ ہی وہ دستانے پہنے. عورت جرابیں پہن سکتی ہے، مرد جرابیں نہیں پہن سکتا. اسے ننگے پاؤں سے جوتا سادہ پہننا ہے. یہ ہے احرام. اور احرام پہننے کے بعد آپ پر کچھ تھوڑی سی چیزیں، پابندیاں لگ جائیں گی. بال نہیں کٹوا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، بال نہیں نوچ سکتے. تھوڑا ہوش سے رہنا ہوگا. کئی لوگوں کی عادت ہے نا، اونچوں کو میں دیکھا تھوڑا ایک بال لمبا نظر آیا، اس کو ٹک سے کھینچ دیا. ایک بکری آسان ہے، کوئی بات نہیں ہے. اپنا بال نکالیے، ایک بکری ہو گئی آپ کے ذمہ. دم دینا پڑے گا، توفیق نہیں تو پھر بعد کی باتیں دوسری ہیں. اسی طرح داڑھی والے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ داڑھی کو ایسے سیٹ کر کے پکڑ کے تو منہ میں ڈال کے دانت سے ٹک کر کے بال توڑ لیتے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ مونچھوں والا بھی کر رہا ہے، داڑھی والا بھی کر رہا ہے. کسی کو کسی طرح کی عادت ہے. ان ساری عادتوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ حج ہے. یہ تو آپ اپنے گھر میں نہیں نہ چل رہے. ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے
टोपी नहीं पहन सकते, सर को ढांप नहीं सकते, लेकिन मजबूरन अगर कोई चीज़ उठानी पड़ जाए, مثلا सामान है, हाथ नहीं काम कर रहे, सर पे रखना चाहते हैं, ये टोपी नहीं है, ये जायज़ है। नहाना है, रास्ते में कोई हौज मिल गया बड़ा, उसमें नहाने के लिए आपने गोता मारा, पानी सर ढक गया या नहीं, लेकिन वो पानी है, टोपी तो नहीं है ना, इसकी भी गुंजाइश है कि वो ये कर सकते हैं। निकाह या मंगनी करना ये भी जायज़ नहीं है। जमा और बोसो किनार ये भी जायज़ नहीं है। इहराम की हालत में जमा कर ले तो एक ऊंट कुर्बानी देनी, अब वहाँ बकरी से भी नहीं चलेगा, और बोसो किनार कर लिया तो फिर बकरी। इन सारी चीज़ों से बचते हुए आपने मक्का पहुँचना है, तलबिया कहते हुए, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो तो बड़ा मारूफ है। एक है लब्बैक इलाहल हक़ लब्बैक, बस इतना ही। एक है लब्बैक व सादैक वर्रग़बा इलैक वल अमल, लब्बैक व सादैक वल खैर बियदैक वर्रग़बा वल अमल। ये तीनों अलग अलग तलबिये हैं, जो किसी को याद है वो करे, तीनों याद हैं, तीनों कहता हुआ चला जाए। और मक्का में पहुंचकर आपने कोई दरख्त, कोई टहनियाँ, कोई घास फूस, कोई चीज़ नहीं काटनी। हमारे यहाँ इस बात की कोई परवाह नहीं की जाती। एक घास है इज़खर, और वो पता नहीं अब मक्का वालों के मालूम होगा या जद्दा वाले करीब रहते हैं, इनको भी मालूम होगा इज़खर घास कौन सी है। उसकी इजाज़त तलब की। हज़रत अब्बास कहते हैं या रसूलल्लाह इज़खर काटने की इजाज़त दे दे, उससे तो हम अपना चूल्हा जलाते हैं। तो फरमाया चले इज़खर काट लो, बाकी घास फूस काटना मना, दरख्तों टहनियों को काटना मना, शिकार करना मना। लेकिन अगर कोई मूज़ी जानवर है, मूज़ी जानवर सफ़ेद काला कौवा, और इसी तरह मूज़ी जानवरों में से शेर है, काटने वाला कुत्ता है, आम कुत्ता नहीं, काटने वाला कुत्ता। और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, जी मैं बाथरूम में दाखिल हुआ, वहाँ काकरोच था, मैंने होश ही नहीं आई, जब पाँव मार लिया तो पता चला कि मैं तो इहराम से हूँ। भाई कोई बात नहीं है, अब होश आ गई ना, मार दिया है, ये चूँकि मूज़ी चीज़ों में से शुमार होता है। आप काकरोच वगैरह को मार दें, उससे इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज नहीं होगा। अगर बिला कस्द औरत से छू जाए, आपका कोई इरादा, ऐसे दिल में ऐसी नीयत नहीं, लेकिन औरत को कोई चीज़ पकड़ते पकड़ते औरत गुम हो जाएगी, उस रश में आपने बाजू पकड़ के खींच लिया, कंधा पकड़ के खींच लिया, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन जानबूझ के इरादे से, जैसे बीवी है, आदमी हाथ लगाता है जिस्म के किसी हिस्से पर भी, तो फिर आप बकरी तैयार रखें उसके लिए, ये भी ज़रूरी है। एहतियात के साथ तलबिया कहते हुए मक्का पहुँचे, और मक्का पहुँचकर आप तलबिया फिर रोक दें। और मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में कहाँ से दाखिल हुए? बाब बनी शैबा, आजकल वहाँ बाबुस्सलाम है बाहर, बाबुस्सलाम बाब बनी शैबा अंदर की साइड, और फिर अंदर मक्का की बालाई जानब से। लेकिन जिस जानब से चाहें दाखिल हो जाओ। आज बस कहाँ जाके उतारेगी, हवाई जहाज़ वाले कहाँ जाएंगे, कार कहाँ लेके जाएगी, आजकल वो पाबंदियाँ करना ज़रा मुश्किल है। अगर कोई कर सके तो चलो, बाकी औकात में सही। और अंदर जाके हमारे यहाँ एक दुआ बड़ी मशहूर है, अल्लाह मस्जिद हादल बैता ताज़ीमन तशरीफ़न, वो दुआ साबित नहीं है, वो हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन अल्लाहुम्मा जैसे ही नज़र पड़े काबा शरीफ पर, अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम, ये 3 जुमले जो हैं ये कह सकता है। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहे, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ने कहे, ये अगर कोई कहना चाहे तो कहे, जैसे ही नज़र पड़े काबा शरीफ पर। अब तवाफ़ शुरू कर देंगे, कहाँ से? हजर अस्वद से। बोसा दे सकें बहुत बेहतर, नहीं दे सकते हाथ लगा के बोसा दे दें, जायज़। और अगर नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं लग सकता, तो दूर से सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और चल दें। आपने वहाँ देखा होगा
3 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے، بعد سے جیسے کوئی آدمی لڑائی میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے نا، ایک ہاتھ دایاں اور 1 مرتبہ بس بسم اللہ اللہ اکبر، طواف شروع کر دیں۔ پورے طواف میں کوئی دعا نہیں ہے سوائے ایک دعا کے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ جب طواف کر رہے ہیں، بلکہ جب سے آپ نے احرام باندھا ہے، دائیں کندھا جو ہے اس کو ننگا، دائیں کندھے کو ننگا رکھیں، خاص طور پر طواف شروع کرتے وقت۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ پورا حج کا موسم ہی ننگا رکھتے ہیں، جبکہ یہ جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ آپ طواف شروع کرتے وقت دائیں کندھا ننگا کر لیں، پہلے 3 چکروں میں تھوڑا دوڑ کر چلنے کی کوشش کریں، اگر رش نہیں ہے تو، رش ہے تو جیسے چل سکتے ہیں چلیں۔ آپ نے یہ دوڑنے والی جو سنت ہے یہ صرف 3 چکروں میں پوری کرنی ہے، لیکن کندھا 7 میں ننگا رہے گا۔ 7 چکر مکمل کریں، اور جہاں مقام ابراہیم سامنے آتا ہے اس کو سامنے رکھ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو اپنے لیے جا نماز بناؤ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ پڑھتے ہوئے جہاں جگہ ملتی ہے، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ قریب ملے، جہاں ملتی ہے جائیں، اگر کہیں بھی نہیں مل رہی تو پھر پورے حرم میں جہاں چاہیں نماز پڑھیں۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کل صبح رکعتان، ہر 7 چکروں پر 2 رکعتیں ہیں۔ یہ 2 رکعتیں پڑھیں گے، آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب صفا پر چلے جائیں، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیں، نظر تو شاید آئے یا نہ آئے، لیکن پتہ تو ہے نا اس جگہ ہے، ادھر منہ کر لیں اور دعائیں مانگیں۔ ان الصفا والمروہ، زبانی یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اوپر لکھی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں پوری آیت۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ پوری آیت پڑھیں، اور ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ کہتے ہوئے صحیح شروع کر دیں۔ صحیح پوری میں بھی کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، صرف ایک دعا ہے، رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم۔ یہ کہاں ہے؟ جہاں وہ لائٹیں گرین کلر کی لگی ہوئی ہیں، وہاں بھاگتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ 7 چکر مکمل کریں، صفا سے مروہ 1، مروہ صفا 2 اور مروہ 7 مکمل ہو گئے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے 8 تاریخ تک جتنے بھی دن ہیں سادہ لباس میں رہنا ہے۔ جو قران کر رہے ہیں یا افراد کر رہے ہیں وہ تو احرام نہیں نکالیں گے، تمتع والے اپنے بال کٹوائیں اور احرام کھول دیں۔ 8 تاریخ کو پھر نئے سرے سے احرام باندھنا ہے، جہاں بھی آپ ہیں وہیں سے احرام باندھ لینا۔ مکہ میں ہیں ہوٹل سے باندھے، آپ کو رہائشی مینا میں دی گئی ہے تو مینا سے جا کے باندھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، جہاں بھی آپ مقیم ہیں وہاں سے۔ لیکن ظہر سے پہلے احرام کی حالت میں نماز پڑھنی ہے ظہر کی، سنت یہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو پہنچنے میں دیر ہو گئی اور رات کو پہنچا، کوئی بات نہیں، یہاں آپ کا پہنچنا سنت ہے 8 تاریخ کو۔ اگر کوئی نہیں بھی پہنچا، سیدھا وہ میدان عرفات میں چلا جائے تب بھی اس کا حج مکمل ہے، لیکن ایک سنت جو ہے وہ چھوٹ گئی، ثواب کم ہو جائے گا۔ اپنے خیمے میں رہیں، نمازیں قصر کر کے ان کے اوقات پر پڑھیں۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ دونوں کام چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اوقات پر پڑھیں اور قصر کر کے پڑھیں۔ کوئی ہیں کہ وہ جمع بھی کر رہے ہیں، مغرب عشاء ظہر عصر، اور کوئی ہیں وہ پوری پڑھ رہے ہیں، وہ قصر نہیں کر رہے، جبکہ نمازیں قصر پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے اوقات میں 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھا۔ فجر پڑھیں، سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ عرفات کی طرف جانا طلوع آفتاب کے بعد سنت ہے، لیکن بسوں والے جو ہیں وہ سنت پوری کہاں کرنے دیتے ہیں۔ وہ کہیں گے جی ہماری ٹریفک کا مسئلہ ہے، رات 2 بجے قافلوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، 1 بجے لبیک اللہم لبیک، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے لے کے جانا ہے، چلیے وہاں جا کے ظہر عصر پڑھنی ہوتی ہے، یہ فجر بھی وہاں پڑھا دیتے ہیں۔ وہاں پہنچ جائیے
اور میدان عرفات میں جو سب سے اہم ترین دعا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انا والنبیون، میں نے اور نبیوں نے جو دعائیں مانگی ہیں عرفات کے دن میں، ان میں سے سب سے بہترین دعا یہ ہے، افضل ترین دعا یہ دعا مانگیں بکثرت، دوسری دعائیں مانگیں اور ظہر خطبہ سنیں، امام کا خطبہ سنیں۔ بعض لوگ اپنے کیمپوں میں دور ہوتے ہیں، آج کل ریڈیو موبائل ہر جگہ موجود ہے، خطبہ سنیں اور خطبے کے بعد وہاں جماعت ہوگی، آپ اس جماعت کے ساتھ اب نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ دور کے امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اپنی نماز شروع کرائیں، 2 رکعتیں ظہر کی باجماعت اور 2 رکعتیں عصر کی باجماعت، جمعاً و قصراً۔ یہاں میدان عرفات میں ذکر و اذکار، دعائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں، آپ اتنے ذکر و اذکار میں مشغول رہے کہ شک ہو گیا کہ شاید آپ روزے سے ہیں۔ ہم پہ تو ایسا شک نہیں ہو سکتا نا، ہم تو ناشتہ کہاں ہے، دوپہر کا کھانا نہیں آیا، ہم تو کیا کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے صحابہ نے دیکھا کہ آپ شاید روزے سے ہیں۔ ام الفضل رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، حضرت عباس کی بیوی رضی اللہ عنہ، انہوں نے پیالہ دودھ کا اٹھایا، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اونٹنی پر دعائیں ذکر کر رہے تھے، اسی وقت پیالے سے پانی پی لیا، دودھ پی لیا، یہ شک نکل گیا کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو میدان عرفات میں حاجیوں کو روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، ہمارے یہاں رکھتے ہیں کچھ لوگ، وہ کچھ زیادہ ہی تقوی کا پتہ نہیں ان کو زور لگا چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، یہ روزہ رکھیں گے۔ یہاں میدان عرفات میں صحیح ثابت مسنون دعائیں کریں، نہیں تو اپنی زبان میں جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ مغرب کی اذان اس وقت ہوگی، آپ ہوں گے میدان عرفات میں، لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے، وہاں سے روانہ ہو جانا ہے اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء جمعاً و قصراً، 3 فرض اور 2 فرض۔ مزدلفہ میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اس دن آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، حتیٰ کہ وتر بھی نہیں پڑھی۔ ایک دن وہ ہے جس دن آپ نے تہجد چھوڑی ہے جان بوجھ کے، ورنہ کبھی بیمار ہوئے، تہجد لیٹ ہوئی تو آپ نے سورج نکلنے کے بعد 12 رکعتیں پڑھی۔ ہمارے وہاں بھی لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں، جہاں آپ نے کیا ہم وہاں سے فرار ہو کے نکل رہے ہیں۔ وہاں آپ نے رات گزارنی ہے، اگر وہاں سے آسانی سے کنکریاں مل جائیں تو 7 کنکریاں لے لیں، جو پہلے دن مارنی ہے، 7 کنکریاں لے لیں۔ نکلنا کب ہے یہاں سے؟ سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے، لیکن بسوں والے جب لے جائیں چلے جائیں، منا پہنچ جائیں گے، اپنے خیمے میں جائیں، چاہے تو آپ سورج نکلنے کے بعد جا کے کنکریاں ماریں۔ منا میں آپ کو 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کنکریاں مارنا 7، دوسرا کام اپنا جانور ذبح کرنا یا نہر کرنا، تیسرا کام اپنے بال منڈوانا یا کٹوانا، اور چوتھا کام ہے طواف افاضہ اور سعی کرنا تمتع والوں کے لیے یا طواف افاضہ قران اور افراد والوں کے لیے۔ ان 4 کاموں میں سے کوئی بھی آگے پیچھے ہو جائے، یعنی مسنون ترتیب یہ ہے، لیکن اگر کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، یا رسول اللہ میں نے یہ کر لیا، آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، ترتیب میں کمی بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور لوگوں نے جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں، آپ کے معلم نے یا آپ کا آپریٹر کہتے ہیں آج کل، آپریٹر نے آپ کو نہیں بتایا کہ قربانی کب ہوگی، کیسے بتائے گا؟ کہتے ہیں ٹیلی فون آئے گا، کسی ٹیلی فون کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پیسے دے دیے، آپ کی قربانی سمجھے کہ عین وقت پر ہو جائے گی۔ آپ کنکریاں ماریں اور بال کٹوائیں اس نیت سے کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ہو چکی ہے، وہاں لیٹ ہوگی، دیر ہوگی، آج ہوگی، کل ہوگی،
اس معاملے کو آپ چھوڑ دیں. یہ چونکہ آگے پیچھے چاروں کام کرنا جائز ہے، کوئی آگے ہو جائے کوئی پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. لہذا آپ احرام نکالیں، نہائیں دھوئیں، خوشبو لگائیں اور اب جائیں جا کے طواف افاضہ کریں. 10 تاریخ کو طواف افاضہ کر لیں افضل سنت، لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی 11 کو 12 کو کرتا ہے 13 کو کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. 10 تاریخ کو ایک صرف جمرہ کبریٰ پر رمی. اب آگے 11 12 اور 13 یا 11 12 یہ 3 راتیں یا 2 راتیں اگلی آپ نے پھر مینا میں رہنا ہے، کم از کم 2. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی صرف 2 دن ہی کر کے نکل آتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 2 دن بھی چلے گا. ان 2 دنوں میں پہلے دن سورج نکلنے کے بعد سے لے کے رمی شروع ہوگی، پہلے دن 10ویں دن. 11ویں دن ظہر کے بعد شروع ہوگی، چاہے رات تک کیوں نہ چلتی رہے. 11ویں دن بھی ایسے ہی، 12ویں دن بھی ایسے ہی، 13ویں دن بھی ایسے ہی. اگر 12ویں دن مغرب سے پہلے کوئی مینا سے نکل گیا تو نکل گیا، اس کو 13 تاریخ کی چھٹی ہوگی. اور اگر رات کو نہیں نکل سکا تو اسے 13 تاریخ کی بھی رمی کر کے نکلنا ہوگا. اگر آپ طواف افاضہ کر چکے ہیں فابہا، اب کرنا ہے فابہا، اب آپ مکہ سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع واجب ہے، اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کو دم دینا واجب ہے. عورت ہے، اگر اس نے پورا حج مکمل کر لیا، صرف طواف وداع باقی تھا کہ اسے حیض شروع ہو گیا، مینسز شروع ہو گئے، اللہ رب العزت نے اسے معافی دی کہ وہ کوئی بات نہیں، نکل جائے اور اس پہ کوئی دم بھی نہیں ہے. اس طرح آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے. اب آپ نے مدینہ جانا ہے جائیں، نہیں جانا نہ جائیں، آپ کی مرضی. پہلے ہو کے آ چکے ہیں. یہ چونکہ مدینہ منورہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ جائیں تو اپنی رہائش سے وضو کر کے قباء میں جا کے ایک نماز پڑھ لیں، کوئی بھی، پورے عمرے کا ثواب. شہداء احد چلے جائیں، دعا مانگ کے آ جائیں، سنت رسول پر عمل کرنے کا ثواب. جنت البقیع، بقیع الغرقد مسجد کے ساتھ ہی ہے، وہاں آپ دعا مانگ لیں. جو وہاں کے قبرستان والے ہیں ان کے لیے مسجد نبوی میں اگر ایک بھی نماز پڑھ لیں گے تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں 1000 نماز کا ثواب. ضعیف حدیث میں 50,000 نمازوں کا ثواب، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. اور مسجد حرام میں 1,00,000 کا، کوئی ضعیف نہیں کوئی کچھ نہیں، تمام صحیح حدیث میں 1,00,000 نماز کا ثواب. اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، ہمارا باہر سے آنے والے لوگوں کا یہ چارہ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہر حال میں ہم مسجد حرام کے اندر جا کے پڑھیں، جبکہ حدود حرم کے اندر جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کو 1,00,000 کی نماز کا ثواب، یعنی پورے مکہ میں کسی مسجد میں بھی پڑھ لیں. لہذا دھکم پیل اور مار کتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں وقت ملے وہاں نماز پڑھ لے، لیکن حدود حرم کے اندر. یہ کل میں دیکھ رہا تھا، شیخ فوزان یہاں کے بڑے معروف اور بڑے عالم ہیں اور مفتی ہیں، ان کا یہ کلپ موجود ہے کہ پورے کا پورا حرم، حدود حرم حرم ہے. مسجد حرام کا ثواب جو ہے وہ سب میں ملے گا. لہذا یہاں سے اگر آپ کوئی بابرکت تحفہ خریدنا چاہتے ہیں وہ ہے زمزم. ہمارے یہاں تسبیح خریدیں گے جس کا شریعت میں ویسے ہی کوئی ذکر نہیں ہے، تسبیح لائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے گفٹ خریدتے پھرتے ہیں. اس سے تو خبر والے گفٹ اچھے ہیں، آرام سے جا کے تو لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آئے تو چائنا سے، جاپان سے، امریکہ سے، کون سے وہ مکہ میں بنے ہیں. صرف مکہ کی ہوا لگ گئی، اس سے تو بارکت نہیں ہو جائیں گے نا. اب رہا مسئلہ کہ مدینہ منورہ میں کیا ہے، اور وہاں صرف عجوہ کھجور ہے خریدنے کے لیے. مکہ سے زمزم، مدینہ سے عجوہ، 2 جگہوں کی 2 چیزیں ہیں. باقی تحفوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے آرام سے نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی حج کر لے وہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ رکے. اب اگر فلائٹوں کا مسئلہ ہے تو وہ الگ بات ہے،
لیکن اگر ممکن ہو تو 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں رکنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاجت پوری ہو گئی، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ آؤ، اور اگر مدینہ میں ہے وہاں آپ نے 1 2 4 نمازیں پڑھ لی، واپس آ جاؤ۔ 40 نمازوں والی حدیث ضعیف ہے نا، بڑا مشہور مسئلہ 40۔ اس طرح آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ حاجیوں کو سنت کے مطابق حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔